أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه أجمعين. عزیز طالبات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے نبی رحمت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور توسل سے ہم رب ذوالجلال کی کتاب مقدس قرآن حکیم کے معنی و مفاہیم سمجھنے کے لیے اس کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی کتاب مقدس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق انیق عطا فرمائے۔ یہ آیہ کریمہ جس سے آج آغاز کیا جا رہا ہے، یہ سورہ الفتح دوسرا رکوع آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ۔ سَيَقُولُ، یقول کا معنی ہوتا ہے، یہ مضارع ہے، وہ کہتا ہے یا کہیں گے۔ میں ان سٹوڈنٹس کے لیے یہ بتا رہا ہوں جن کا بیک گراؤنڈ اور جن کی اساس صرف و نحو نہیں، کہ فعل مضارع پر جب سین داخل ہوتا ہے تو وہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے۔ دوسرے پارے کا بھی آغاز سایقول سے یہاں بھی فرمایا سایقول، ان قریب کہیں، مستقبل قریب کے لیے، لاکا آپ سے، کس سے؟ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ المخلفون، یہ ایک نیا لفظ ہے۔ المخلف، خلفا یخلف تخلیف، فہو مخلف، خلفا یخلف تخلیفا فذاک مخلف۔ مخلف وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے، جن کو پیچھے کر دیا گیا۔ یہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ مدینہ کے قرب و جوار کے قبائل تھے، جوہینیہ، مزینہ، قبیلہ غفار، اشجع، اور یہ لوگ جو ہے جب ان کو پتہ چلا تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مکہ جا رہے ہیں اور کفار مکہ شرارت سے باز نہیں آئیں گے، تو اس سفر میں شرکت موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے مختلف بہانے کیے اور عرض کر کہ ہمیں ہماری فیملی کا مسئلہ تھا، ہماری پراپرٹی کا مسئلہ تھا، اہل و عیال کا مسئلہ تھا۔ یہ نہیں گئے تھے جنگ میں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان اب واپس نہیں آئیں گے، وہاں پہ مشکلات ہوں گی۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ وہ جو مدینہ کے قرب و جوار کے لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، آراب کہتے ہیں، جو دیہاتی جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ آپ سے کہیں گے اور بہانے بنائیں گے
اور کیا کہیں گے کہ ہم جانا تو چاہتے تھے لیکن کیا کریں، ہمارے کچھ مسائل ہیں۔ وہ کیا کیا مسائل؟ کہتے ہیں شغلتنا اموالنا، شغلتنا اموالنا۔ اسٹوڈنٹ بتا سکتی ہے شغلت کو فعل ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ جی ہنا کے ساتھ نون نہیں ہے، جی یہ فائل ہے، نون لکھنا نہیں، سر۔ یہ شغل شین غین لام، شغلتنا اموالنا فعل فاعل مفعول کون؟ لتنا جی سر۔ شغلت جو ہے یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اور ٹھیک ہے، اموالنا اور اہلونا جو ہے یہ ہے فائل۔ فاعل شاباش، یہ نا اور نا ضمیر ہے، یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہاں، اس طرح ہوگا ہمارے اموال اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا۔ یہ کون کہیں گے؟ وہ دیہاتی جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے اور حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، واپس جب آئیں گے تو بہانے بنائیں۔ جن لوگوں نے کام نہ کرنا ان کے پاس بہانے پڑے۔ فاستغفر لنا، بس استغفر لنا، بس آپ ہمیں معاف فرما دیں، آپ ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ استغفار معافی طلب کر، استغفار نہیں ہوتا، استغفار۔ کئی لڑکیاں جو ہے اور استغفار کہتے ہیں، استغفار، اور ان کو ڈاؤٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ چونکہ ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں معافی مانگتا ہوں، وہ فعل ہے، ورب میں استغفر ہوتا ہے، لیکن مصدر میں استغفار مسرت۔ جی وہی میں یہ پہلے بھی ہم استغفار پڑھتے تھے تو آپ آج یہ کریکشن ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ یہ عربی کے اندر نا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان کا ایک وزن ہوتا ہے، جی سر۔ یہ استقبال ہوتا ہے، استقبال نہیں۔ اور تا پہ زیر، الف پہ زیر، سین پہ جزم، آگے تا پہ زیر، استقبال، استفعال، اسی سے استغفار۔ بس آپ معافی طلب کریں ہمارے لیے۔ وہ کون کہہ رہے ہیں بتائیے؟ عاتقہ، وہ لوگ کہہ رہے تھے جنہوں نے اس وقت میں جا کے استغفار کرنا۔ اعرابی ہوتے ہیں جو شہروں سے دور دیہاتوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں رہتے ہیں، ان کو اعرابی کہتے ہیں۔ آپ بھی سعودیہ میں ہوں گے شاید سے، آج کل چونکہ کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ سر آج کل ہم لوگ ایک دور آئے ہوئے ہیں، بہت دور ایک ایریا میں، جزیرہ ہے، اچھا، تو یہاں پہ سگنل کا بھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو سب کا لانا آپ کافی یقولون، تو وہ کہیں گے کیا؟ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، بِأَلْسِنَہ کہتے ہیں لسان کی جمع، زبان، وہ اب اور ہم ضمیر، وہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہیں گے، باموصولہ، لیسا نہیں ہے، اس میں نفی کا معنی، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوگا، یہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہیں گے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوگا، یعنی دل میں کچھ اور ہوگا، سبب زبان سے کچھ اور اظہار کر رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں میڈم فرد؟ دل میں کچھ اور ہو، زبان سے اظہار کچھ اور ہو۔ جی یہ تو منافقت کی علامت ہے نا۔ منافقت ہے، منافقت۔ آج کی دنیا میں لوگ بہت تیز ہیں، وہ دوسروں کے سامنے ایسا بہانہ بناتے ہیں اور بعد میں وہ جو خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسے آگے جو ہے نا ان کو دھوکہ دیا۔ اصل میں بہانہ کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہو۔ آج کل کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کسی کام کی دعوت دی جائے وہ دوسرے کے لیے ویسے ہی جو ہے نا ان کا چہرہ رکھنے کے لیے جو ہے ان کے دل میں 1% بھی وہ کام کرنے کا ارادہ نہیں، یا کسی کو دعوت دے رہا ہے وہاں جانے کا، اچھا وہ آگے اچھا دیکھتے ہیں انشاءاللہ کر لیں، اور دل میں ارادہ نہ ہو اور انشاءاللہ کہہ دیا جائے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اللہ کو گواہ بنا، جھوٹ پہ گواہ بنانا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس تب کہا کریں جب دل سے تمہارا ارادہ ہو کام کرنے کا، جس وقت آپ زبان سے انشاءاللہ کہہ رہے، آگے
وقت آئے کوئی رکاوٹ بن جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے. صاحب جو ہے نا سوری کر لیں. سمجھ رہی ہیں جی سر. جی میڈم فرد خان یس سر. کہ لوگوں کا ارادہ نہیں ہوتا کسی کام کرنے کا, پھر بھی کہہ دیتے انشاءاللہ. ہاں وہ غلط ہے. دوسرے کو ٹرکانے کے لیے جی وہ غلط ہے. غلط ہے. اللہ کو ایسے ہی گواہ بنانا جھوٹ پر. بے شک اللہ کی تمہاری. یہ جو تھے کہ جو جن کے دل میں کچھ اور ہوتا تھا اور زبان سے کچھ اور بیان کرتے تھے اور کچھ بولتے تھے, اسی طرح یہ منافق تھے نا کہ مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور اسی طرح جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس طرح آپ نے بھی سوسائٹی میں کئی افراد دیکھے ہوں گے. ہاں جی, اداروں میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں, بہت سے ملتے ہیں تو انہیں اپنی وفاداری کا جو ہے نا اظہار کرتے ہیں, یقین دلاتے ہیں, پر اپنے قریب سے ملتے ہیں تو اپنے باس کے خلاف ہی جو ہے نا بول رہے ہوتے ہیں. سر یہ تو ہم نے بہت دیکھا کے یہاں بھی یہ باتیں واقعی بہت ہوتی ہیں, آج کل بہت ہوتی ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا بڑا ہی ہمدرد ہے, بڑا اچھا ہے, خیر خواہ ہے, ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. ایسے مومن جو ہے مسلمان, وہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل الجنہ اکثر اہل الجنہ کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے جائیں گے, جن کو ہم کہتے ہیں نا سادہ لوگ. سادہ لوگ ہوتے ہیں اندر باہر سے ایک ہوتے ہیں, اندر باہر سے ایک. ان کو لوٹا ہے, اس کو زمانہ سازی نہیں آتا, زمانہ رکھنا نہیں آتا, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ نہیں آتی. تو جنت میں حدیث پاک ہے کہ اس طرح سادہ لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کو دھوکے شوکے نہیں دینے والے, جو مکاری نہیں کرنے والے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا. آگے قرآن حکیم کے الفاظ توجہ طلب ہے. قل اے محبوب آپ فرما دیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جانا چاہتے تھے آپ کے ساتھ مکہ المکرمہ کے سفر میں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہماری فیملی کے کچھ مسائل تھے, ہمارے اموال کے, ہمارے مویشیوں کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا, گھر میں جو ہے 100 مسائل تھے, یہ بہانہ بنا رہے. آگے دیکھیے قرآن حکیم فرماتا ہے, کل آپ محبوب فرمائیں فَمَن یَمْلِکُ, بس کون ہے جو اختیار رکھتا ہے, لکم تمہارے لیے, من اللہ اللہ کے مقابلے میں, شیئا کسی چیز کا, ان ارادہ اگر وہ ارادہ فرما دے, کم درہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانے کا, تو پھر کوئی ہے تمہیں بچانے والا. یعنی بتاؤ تم مال و عیال کی حفاظت بنا رہے ہو, یہ بتاؤ اگر تمہاری موجودگی میں کسی کو پیام اجل آ جاتا تو کیا تم بچا سکتے تھے؟ اگر موت ہارٹ اٹیک ہو جاتا تمہاری موجودگی میں, اگر کوئی وبا تمہارے ڈنگروں میں پھوٹ پڑتی, جانور وہ ختم ہو جاتے, پھر کیا کرتے؟ تمہاری موجودگی میں تمہارے کھیتوں پر اگر اولے برستے, کیا تم ان پر چھتری تان لیتے؟ کیا کر لیتے؟ اگر تم سفر میں میرے ہم رکاب ہوتے تو کیا اللہ تعالیٰ کے رحمت و کرم کا دروازہ بند ہو جاتا؟ یہ سب تمہارے نفاق کی نحوست ہے, تم ان سعادتوں سے محروم رہ گئے. او ارادہ بکم نفعا, یا ارادہ کرے اگر اللہ کسی کو نفع دینے کا. قرآن حکیم کی ان آیات کا معنی سمجھ گئی آپ لوگ؟ اگر تمہاری موجودگی میں بھی اللہ کسی کو موت بھی دے سکتا ہے, تمہارے جانوروں پہ بھی وبا پھوٹ سکتی ہے, کھیت بھی جو ہے ان پہ اولے برس سکتے, تم جو بہانے بنا رہے ہیں کیا کرتے؟ جانا تو تھا, ارادہ تو تھا, کیا کر رہے؟ کاروبار پیچھے تھا, اب یہ بھی تو فرض ہے نا, اہل و عیال تھے, ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. لوگ آج کل بھی کتراتے اوائڈ کرتے ہیں کئی حق کے کاموں سے, بہانے بناتے, مسرت کرتے ہیں نہیں بہانے. جی سر, جی سر. ہاں جی, کیا کریں جی, جانا تو تھا ملاپ کی رات, کیا کریں, پیچھے گھر اکیلا ہے, 100 مسائل ہیں جی پیچھے جی. تو قرآن کہتا ہے اگر تمہاری موجودگی اس کی طرف سے اگر کوئی ضرر نقصان تمہیں, یہ تمہاری فیملی, تمہارے اموال, تمہاری بزنس, تمہارے جائیداد, ان کو اگر اللہ کرنا چاہے تو پھر کیا کرو گے تم؟ ہے تمہارے پاس کوئی روکنے والا؟ اختیار رکھتے ہو. یہ ان منافقوں کو بتایا جا رہا ہے جو مدینہ کے قرب و جوار میں وہ نہیں گئے تھے اس وجہ سے, ڈر سے کہ مکہ والے اتنے تکڑے ہیں, تو کیوں جی
उधर हमारी जानों को खतरा है। वापसी पे उन्होंने ये बहाने बना, सरकार अल्लाह पाक फरमा जाएंगे तो आप आगे उनसे ये कह, उन्होंने बहाने बनाए। बल कान अल्लाह बिमा तअमलून खबीरा, बल्कि अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो, अमल करते हो, उससे बाखबर है, खबर रखता है। अगली आयत नंबर 12, बल ज़ननतुम, बल्कि तुमने गुमान कर लिया, ख्याल कर लिया, अल्लन यनक़लिबर रसूल वल मुमिनून इला अहलीहिम अबदा। ये जो लन यनक़लिबा, ये फेल मुजारे में नफी पैदा करता है और ताकीद का। हरगिज नहीं लौटेंगे। इनक़लबा यनक़लिबु, इससे इनकलाब भी बनता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मोमिनून, और आपके असहाब, रसूलुल्लाह और आपके असहाब आप हरगिज़ वापस नहीं लौटेंगे। इला अहलीहिम, अपने खानदान की तरफ, आबादा, कभी भी। जी मैडम फरद, क्यों कर लिया कि ये नहीं लौटेंगे हरगिज़, बताइए। सर वो ये समझ रहे थे कि जैसे वो हालात हैं कि पहले वाली जंगों को भी देखा, जैसे गज़वा उहद वगैरह, तो वो ये समझ रहे थे कि ये हार जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, तो इसलिए कि मक्का वालों की तादाद ज्यादा होगी, ये इस चीजों से वो जो है ना पहले से अंदाजे लगा रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मुसलमान थोड़े से हैं, 1400-1500, और उनके शहर जा रहे हैं, वो पूरा मक्का भरा हुआ है, क्या इनको वापस आने देंगे? ये था ख्याल, और इस ख्याल से वो सफर नहीं किया था, रह गए थे पीछे। वज़ुय्यिना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम, ज़ुय्यिना, ज़य्यना, युज़य्यिनु, तज़यीन, ये डेकोरेशन जो होते हैं उसको अरबी में तज़यीन कहते हैं, और ये मजहूल का सीगा है माजी का। मुज़य्यन कर दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया, खुशनुमा। ज़ालिका, ये जो ज़न है, ये गुमान फासिद, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, ये गुमान जो है, जो फासिद गुमान है कि आप ये वापस नहीं आए, बस, और तुम्हारे दिलों में ये मुज़य्यन हो गया। वज़ननतुम ज़न्नस्सौ, और तुम बुरे ख्याल करने लगे, तरह तरह के बदगुमानी के। अच्छा, एक होता है सूए ज़न, दूसरा होता है हुस्ने ज़न, दोनों में फर्क, सूए ज़न और हुस्ने ज़न। हुस्ने ज़न अच्छा गुमान, जी सर जी, हुस्ने ज़न अच्छा गुमान रखना, अच्छा गुमान किसी के बारे में रखना, और सूए ज़न बदगुमानी बदगुमानी से बचना चाहिए। अपने दिल को दूसरे मुसलमान भाइयों के बारे में और बहनों के बारे में बुरे ख्यालों से बचे। बदगुमानी आगे गुनाह की तरफ ले। मुसलमानों के बाद भाइयों, माशरे के अहले ईमान के बारे में बदगुमानी रखना, ये गुनाह बन जाता है। अगर कोई किसी के बारे में आए कोई बुरा ख्याल, तो उसके सामने जिक्र करो, इजहार कर दो, क्लियर करो। ऐसे अपने दिल के अंदर, बातिन के अंदर उसको पालते ना रहो और बड़ा बुत ना बनाते फिरो उस गुमान को, उसको निकालो, क्लियर करो अपने कल्ब को। जी मैडम फरद, दिल को साफ रखना चाहिए। अगर रखेंगे बदगुमानी ऐसे ही दूसरों के बारे में, तो वो बड़ा बुत बनती जाएगा बदगुमानी। वकुंतुम कौमम बूरा, और इस वजह से तुम बर्बाद होने वाली कौम हो। बूर का माना जो होता है, इसका माना होता है कि जो शख्स फासिद और तबाह हाल, नेकी और भलाई का शायबा तक ना हो, कौमम बूरा। आगे देखिए, वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही, और जो ईमान ना लाए अल्लाह पर, व रसूलिही, और उसके रसूल पर, फ़इन्ना, बस हमने तदना तैयार किया है, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, सईरा, हमने आग तैयार कर रखी है, भड़कती हुई आग। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान में, तो बेशक हमने ऐसे काफिरों के लिए भड़कती आग तैयार कर रखी। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और जमीन की। यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, यग़फिरु माफ कर देता है, लिमन उस शख्स को, यशा जिसको चाहता है, व युअज़्ज़िबु मन यशा जिसको चाहता है अजाब दे देता है। अल्लाह माफ करने पे आए तो कोई पकड़ नहीं सकता, अजाब देने पे आए तो फिर भी कोई आगे रुकावट नहीं बन सकता।
وہ بے نیاز ہے، وہ مالک الملک ہے، جو چاہے کر، چاہے تو زندگی بھر کی نیکیوں کو کسی ایک گناہ کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے غارت کر دے اس کو جہنم میں، چاہے تو زندگی گناہوں میں گزری، اللہ کو کوئی ایک نیکی پسند آ گئی، اللہ پاک اس نیکی کی وجہ سے جو ہے اس کو جنت میں لے جائے گا۔ کشف المعجوب میں ہے ذکر، ایک شخص تھا ایک بنی اسرائیل کا، تو 70 سال عبادت کرتا رہا، 70 ایئرس، 70 سال کی عبادت، اس کے بعد جو ہے اس وقت کے پیغمبر کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اسے جا کر کہو کہ تمہاری 70 سال کی عبادت رد کر دی، 70 سال کی عبادت رد ہو گئی۔ جب وہ پیغمبر یہ میسج لے کر اس شخص کے پاس گیا، پتہ ہے اس کا کیا رد عمل تھا؟ مسرت کیا رد عمل کیا؟ سر وہ وجد میں آ کے وہ اس طرح کوئی ان کے دمال ٹائپ کوئی طرح سنا تھا میں نے کہ وجد میں آ گیا تھا کہ ہاں رقص کرنے لگا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ کریم نے میری 70 سالہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں دیکھا تو سوئی اسے اللہ کریم کی نظر 70 سال میری عبادت پر اور مجھ پر ہے تو تھی، تو تب اللہ کریم نے میری 70 سالہ عبادت کو نوٹ کیا۔ اللہ نے مجھے یاد تو کیا ہے نا، یاد تو کیا میں اس کی نظروں میں ہوں، میں اس کی نظروں میں اس کے شمار میں ہوں، سر وہ اور رقص کرنے کہا لگا کہ تھا۔ وہ مالک ہے، قبول کرے یا نہ کرے، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، میرا کام ہے بندگی کرتے جانا، آج نہیں تو کل قبول کر لے گا۔ مالی دا کم پانی دینا، جی تو کیا بھر بھر اشکا پاوے، تے مالک دا کم پھل 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 لانا لانا لاوے جانا۔ واوے یار۔ تو قبلہ اسی حوالے سے وہ مجنو اور لیلا کا بھی وہ قصہ بتاتے ہیں نا کہ وہ مجنو نے جب لیلا کا کاسا توڑ دیا، کاسا، جی سر، ہاں جی، وہ سارے فقیر تھے، لیلا بیمار ہوئی تھی، شفا یاب ہوئی تو اس نے لنگر پکایا صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، تو فقیر آئے مختلف جو ہے نا لائن میں لگ گئے، لیلا ہر ایک کاسے کو بھرتی گئی، تو جب مجنو آیا، مجنو نے کاسا کیا، لیلا دیکھا، کاسا پکڑا اور زمین پر دے مارا، مجنو کو وجد آ گیا، مجنو نے رقص کرنے، اب باقی فقیر جو تھے سائل ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کیا رمز کیا ہے، انہوں نے سمجھا یہ بھی فقیر ہے اور اس کا یہ پاگل ہے، اس کا پیالہ بھی توڑ دیا ہے، بریانی ملی نہیں اور یہ الٹا وجد کر رہا ہے، پاگل دیوانہ، خوش ہو رہا ہے۔ تو اسے پھر کسی نے پوچھا وہ پاگل ہے، تجھے تو بریانی ملی نہیں اور تیرا برتن بھی توڑ دیا ہے، تو کس وجہ سے وجد کر رہا ہے؟ اس نے کہا خود سوچو، تمہارے برتن کیوں نہیں ٹوٹے، میرا ہی کیوں برتن ٹوٹا ہے؟ مجھے اس نے پہچانا ہے کہ میں مجنو ہوں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ کسی نے مجھے دیکھا تو ہے، کہ کسی نے پہچانا تو ہے۔ سر یہ جو آیت ہے جی اس میں کچھ جو ہیں جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا نا یغفر لمن یشاء اور اسی طرح ویعذب من یشاء، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے گا، اللہ جسے چاہتا ہے مطلب اس کو بخش دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عذاب، کہتے ہیں کہ یہ اس کا نا ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ جسے یعنی کہ جو چاہتا ہے اللہ اسے بخش دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، یعنی کہ جو بندہ چاہتا ہے نا اللہ مجھے بخش دے، وہ اعمال اس طرح کے کرتا ہے اللہ اس کو بخش دے، اور جو چاہتا ہے نا اللہ تو کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تو اپنے بندوں کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا، جو چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھے عذاب دے وہ کام ہی ایسے کرتا ہے اللہ اس کو عذاب۔ یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ آیت میں الفاظ میں یغفر معافی دیتا ہے، بخش دیتا ہے اس شخص کو جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب من یشاء جس کو چاہے سزا دے دے، یعنی وہ ضروری، یعنی کوئی آدمی جو ہے اللہ کے بارے میں آگے کلیم نہیں کر سکتا، جی سر جی اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت جو ہے نا وہ بخشنا چاہتی ہے، لیکن انسانوں کو کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا، کوئی اپنی عبادت کر کے آگے اس پہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے ضرور معاف کیا جائے۔ حضرت امام زین العابدین سے پوچھو، جن کی جتنی زیادہ عبادتیں، وہ تو گھوڑے پر سوار اور سواری پہ جب حج کے لیے تو لبیک کا نہیں کہتے تھے،
نیازمندوں نے کہا تو انہوں نے کہا کیا خبر؟ میں کہوں لبیک، وہ اللہ پاک کی آواز بارگاہ سے لا لبیک، پھر جب لبیک کا کہا تو غش کھا کر کے وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بہت معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 15 پڑھ کے ہم اینڈ کرتے ہیں۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے المخلفون، پیچھے رہ جانے والے، جو سفر جہاد سے یعنی حدیبیہ کے سفر سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اذا جب، انطلقتم جب تم چلو گے، روانہ ہوگے، انطلقا جان طالق انطلاق فہو منطلق چلنے والا، جب تو روانہ ہو، جب تم چلو گے، الا مغانم کس طرف؟ اموال غنیمت کی طرف جب تم چلو گے تو اس وقت یہ کہیں گے لے تو جب مال غنیمت کی طرف جانے لگو کہ تاکہ تم ان کو مال قبضہ کرو، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ ضرونا نتبعکم، اجازت دیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ اب یہ مغانم سے کیا مراد ہے؟ اموال غنیمت سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈینٹس، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ جب اموال غنیمت کی طرف آپ لوگ چلنے لگیں گے جہاں سے قبضہ کرنا ہے، اس وقت یہ آپ سے پرمیشن لیں گے پلیز ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، اجازت دیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ خیبر 7 ہجری میں، 6 ہجری میں حدیبیہ، 7 ہجری میں جب خیبر پر چڑھائی، مسلمانوں نے خیبر فتح کیا، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، تو اللہ نے صرف انہی لوگوں کو خیبر کا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے کی اجازت دی تھی جو سرکار کے ساتھ اس سے پہلے عمرہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب منافقوں نے یہ دیکھا کہ خیبر کی طرف جانے سے مال و متاع ہاتھ آئے گا، انہوں نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، اللہ نے ان کی تکذیب فرمائی۔ تو ایک جو یہ اس کا معنی مراد ہے خیبر کی طرف، تو اسی طرح کچھ دیگر مفسرین جو ہے جہاں سے مال غنیمت ملنے کا امکان ہوتا تھا بعد میں، ان کا بھی ذکر کرتے۔ تم وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ کے حکم بدل دیں، اس سے مراد وہ قبائل جنہوں نے سفر حدیبیہ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا تو ان کی وجہ قرآن نے بتا دی۔ تو اب اللہ پاک فرماتا ہے ان قریب جب تم ایک دوسرے سفر جہاد پر روانہ ہونے لگو گے جہاں کامیابی کے امکانات بالکل روشن ہیں، خطرات تھوڑے، مال غنیمت زیادہ، توقع زیادہ، یہ موقع پرست لوگ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنے ایمانی جوش اور جذبہ جہاد کا اظہار زور و شور سے کریں گے، اس جہاد میں شمولیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ ان کا مقصد تلافی معافات نہیں بلکہ محض اموال غنیمت کے حصول کے لیے اپنے جذبات کا اظہار۔ میں نے ایک لفظ بولا تلافی معافات، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں، اگر آ گئی ہے تو ٹھیک، نہیں آئی مجھ سے پوچھ سکتی ہے۔ سر ایکسپلین کرتے ہیں سر جو اس سے پہلے انہوں نے انکار کیا تھا نا، اس کی معافی، تلافی اس سے پہلے والا عمل تھا۔ معافات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ تو کیا میں پوچھ رہا تھا تلافی معافات، تلافی کا معنی ہوتا ہے ازالہ کرنا، معافاتا جو پہلے لاس ہو گیا، جو پہلے لاس ہوا ہے اس کا ازالہ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپنسیٹ کرنا، کمپنسیٹ کرنا۔ تو یہ منافقین وہ کمپنسیٹ اس طرح کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں اب ساتھ لے جائیں، اصل میں وہ مال غنیمت کے طالب کو پتہ ہے ادھر سے مال غنیمت ملے گا، اور حدیبیہ کے مقام پہ خطرات تھے، ادھر خیبر کے مقام پہ جو ہے اموال۔ تو آپ انہیں دو ٹوک بتا دیجئے کہ سفر جہاد میں تمہیں شرکت کی اجازت نہیں مل سکتی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس جہاد میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو بیعت رضوان سے مشرف، اور میری مجال نہیں کہ میں اپنے رب کے فیصلے کو بدل دوں۔ واضح کہتے منافقین کو، اعراب کو، دیہاتیوں کو، قل لن تتبعونا کذالکم، فرما دیجئے تم ہرگز فالو نہیں کر سکتے، پیچھے نہیں آ سکتے نہ ہمارے، کذالکم کان اللہ، یوں ہی فرما دیا ہے، اسی طرح اللہ نے فرما دیا ہے ان قبل سے پہلے، فسیقولون، پھر وہ کہیں گے کہ بل تحسدوننا، نہیں بلکہ تم ہم سے
حسد کرتے ہو جیسے تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم کرتے عربی اور خوشی سے مان لیتے، ان کے دلوں میں چھپا ہوا نفاق نمودار ہو کے رہے گا اور وہ سوء ظن سے کام لیں گے اور یہ کہیں گے اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ وجہ یہ کہ یہ مسلمان ہم سے حسد کر رہے ہیں، ہم سے جلتے ہیں، انہیں ہم پسند نہیں، ان کو گوارا نہیں کہ کہیں مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ نہ مل جائے، سارا مال ہم خود ہڑپ کر جائیں۔ یہ وہ کہہ رہے تھے بل تحسدوننا، بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، یہ تحسدون حسد سے نہ ہم سے، بل کان لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ قرآن کہتا ہے بلکہ یہ ان کا خیال جو حسد کا غلط ہے، بلکہ وہ کیا ہے، لا یفقہون، وہ نہیں سمجھتے احکام الہی کے اسرار، الا قلیلا، مگر کم، اللہ کے احکام کو یہ لوگ کم سمجھنے والے ہیں، بڑے احمق ہیں، لالچی ہیں، حریص ہیں، اسی طرح خیال کرتے ہیں کہ مسلمان بھی دولت کے پرستار ہے اور دولت سمیٹنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس لیے نہیں لے جا رہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ مال غنیمت میں حصہ دار نہ بن جائیں۔ یہاں حسد کا ذکر ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں مس نسیم؟ حسد کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے ساتھ دوسروں کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر جلنا، حسد کرنا کہ اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، میرے پاس اتنا نہیں ہے، اور پھر اتنے حسد میں وہ حرص اور ہوس میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم۔ زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ ان کے پاس یہ نعمت ہے اور ہمارے پاس نعمت نہیں ہے۔ سر اگلے بندے کی نعمت پر زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ ہاں بالکل، زوال نعمت کی تمنا یہ جو ہے یہ حسد ہے۔ اور ایک رشک ہوتا ہے، رشک کیا ہوتا ہے؟ سر رشک یہ ہوتا ہے جب کسی کو نعمت مل جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرے، اور یہ بھی ساتھ نعمت کی تمنا کرنا کہ جس طرح اس نسیم آفتاب پڑھاتی ہیں، اچھے طریقے سے ٹیچنگ کرتی ہیں، تو مجھے بھی اللہ توفیق دے، میں بھی علم کنوے کر سکوں۔ عروج فاطمہ قرآن حکیم کی جس طرح جو ہے قرات کرتی ہے، مجھے بھی توفیق اللہ عطا کرے کہ میں بھی اس طرح کا کام کروں، میرے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے رشک۔ اور حسد یہ ہے کہ دل میں جلتے رہے یہ کیوں ایسا، یہ اس کے اندر یہ نعمت کیوں ہے۔ حسد یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس سے جائے، دل کا جلنا اڑنا۔ اور حسد نیکیوں کو اس طرح جلا کے رکھ دیتا ہے جس طرح آگ۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے انسان خود بھی اس میں جلتا رہتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ کچھ اسی طرح ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ آپ سوال اٹھائیں کہ اس کو یہ کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا یہ بھی حسد ہے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اس کو کیوں یہ جو عزت ملی ہے کیوں ملی۔ تو یہ جو ہے کہ کیوں اور جو یہ چلی جائے یہ حسد ہے۔ اور جو رشک ہوتا ہے، رشک ہوتا ہے کہ اس کے پاس رہے یہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ مثل نعمت کی تمنا، اس نعمت کی مثل اس کی خواہش، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے جی۔ زوال نعمت کی تمنا بری چیز ہے۔ سر حضور نبی کریم میں دو چیزیں ہیں، باقی چیز وہ علم، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، آگے اس علم کو آگے تقسیم کر رہا ہے، یا اللہ نے مال دیا ہے، اس مال سے آگے کار خیر کر رہا ہے۔ یہ دو چیزوں میں یہ رشک جائز ہے۔ باقی چیزوں میں رشک بھی جو ہے شریعت کے نزدیک محمود نہیں ہے، اس میں وہ اللہ کی تقسیم پہ دل میں گھٹن آتی ہے۔ اسی طرح کسی کے اچھے اور وما علینا الا البلاغ